Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید کے لیے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، پھر وہ تمہیں ایک بار پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہوگے، اور جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کے ہیں، ہر ایک اس کے تابع ہے. اور وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے، پھر وہ اس کو دہرائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں. اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں اعلیٰ مثالیں ہیں، اور وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. اس پورے رکوع میں جس میں گزشتہ آیات بھی ہیں، اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے قدرت کا اظہار اس میں کیا گیا ہے. کل کے درس میں اس کی جن قدرت کی چیزوں کا ذکر تھا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ انسان ہو کر پوری دنیا میں پھیل گیا. اور اسی کی نشانی یہ ہے کہ اسی ایک انسان سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر اسی سے وہ سکون حاصل کرتا ہے، دونوں کے درمیان محبت اور الفت رکھی. پھر اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے، انسانوں کی زبان اور ان کے رنگوں کا مختلف ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب آگے مزید ذکر ہو رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان رات میں اور دن میں سوتا ہے، اور رات میں اور دن میں اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرتا ہے. دونوں چیزیں. اصل تو اللہ رب العزت نے رات سونے کے لیے بنائی، اور دن جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. کہیں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند میں ایک اونگ طاری کر دی، یعنی رات میں تم کو سلا دیا، وغیرہ وغیرہ. اور دن کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو جو ہے معاش کے لیے،
ذرائع آمدنی کے لیے، مال کمانے کے لیے، اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، تو دونوں الگ الگ بنائے۔ لیکن یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رات میں انسان سوتا ہے اور بعض انسان رات میں اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ دن میں سوتے ہیں اور بعض لوگ رات میں تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ رات میں سوتے ہیں اور دن میں اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ یہ مختلف اعتبار سے ہے، اور اس کا ہم اپنی نگاہوں سے جو ہے مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ریلوے سسٹم ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کا کام چل رہا ہے، ہر آدمی اس کا جو ہے اپنے اپنے وقت پر اپنا کام کر رہا ہے۔ کسی کی صبح سے شام تک 4 بجے تک ڈیوٹی، کسی کی 4 بجے سے لے کر 12 بجے تک ڈیوٹی، پھر کسی کی 12 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک ڈیوٹی۔ تو معلوم ہوا کہ رات و دن میں اس کی ڈیوٹی چینج ہوتی رہتی ہے، کسی کے دن میں باری لگ رہی، کسی کے رات میں باری لگ رہی۔ یونیورسٹیاں ہیں، اس میں پہرے دار موجود ہیں، واچ مین موجود ہے، کسی کے صبح میں لگتی ہے، کسی دوپہر میں لگتی ہے، کسی میں رات میں لگتی ہے، کوئی صبح سو رہا ہے، کوئی دوپہر میں سو رہا ہے، کوئی دن کا کام کر رہا ہے، کوئی رات کا کام کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو ہم دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دن میں کام کرنے ہیں جا کے کمپنیوں میں، کچھ لوگ ہیں رات میں جا کر کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی اس وقت کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی نشانی ہے کہ تم رات میں سوتے ہو اور رات میں رزق بھی تلاش کرتے ہو، اور اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ تم دن میں بھی سوتے ہو اور دن میں رزق بھی تلاش کرتے ہو۔ اگر اس کو تھوڑا سا تبدیل بھی کر دیا جائے تب بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ پہر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب دن میں کام کر رہا ہوتا ہے تو دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آرام کا، قیلولے کا اور لیٹنے کا ہوتا ہے، اور اس وقت تقریباً سبھی لیٹتے ہیں، اپنے اپنے وقت سے آگے پیچھے کر کے تقریباً سبھی لیٹتے ہیں۔ تو دن میں روزی بھی تلاش کر رہے ہیں اور دن میں سو بھی رہے ہیں۔ اسی طرح رات میں روزی تلاش کرنے والے جو ہیں وہ اکثر وقت رات میں جو ہے روزی تو تلاش کرتے ہیں، لیکن اسی میں ان کا کچھ وقت ہوتا ہے جس میں وہ سو بھی لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو دن اور رات دونوں میں کام اور دن رات دونوں میں آرام وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نشانی ہے کہ انسان اس کا فضل تلاش کرتا ہے۔ پھر مزید نشانی یہ بتائی کہ بجلی وہ پیدا کرتا ہے، آسمان سے بجلی وہ چمکاتا ہے، بجلی چمکتی ہے، گرجتی ہے، بادل گرجتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو ڈر اور ایک امید۔ جب بہت زیادہ بجلی کڑکنے لگے، بہت زیادہ بجلی چمکنے لگے اور انسان خاص طور سے تنہائی میں ہو یا رات کے وقت اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا ہو اور مسلسل بجلی پر بجلی چمک رہی ہو اور گرج رہی ہو اور آواز پر آواز دڑاک دڑاک کی آواز آ رہی ہو، تو انسان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے دل پر خوف اور ہراس طاری ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی ہمارے اوپر گرے اور ہم ہضم ہو جائیں۔ لیکن ساتھ میں ایک امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، ہماری کھیتیاں جو سوکھ رہی ہیں کھیتیاں لہلہا اٹھیں گے، ہماری کھیتیوں کو جو پانی نہیں مل رہا ہے اور ہم پریشان ہیں، ہماری کھیتیوں کو پانی مل جائے گا اور اس میں ہمارا اناج، غلہ اور دیگر جو چیز ہم نے بو رکھی ہیں زمین میں وہ پیدا ہونے لگیں گے، تو امید بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں چیزیں، ایک طرف خشک سالی ہے یعنی زمین خشک ہوتی چلی جا رہی اور حکومت نے اعلان کر دیا بھائی سوکھا پڑ چکا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ نے بارش برسا دی، امید کی کرن جاگ اٹھی کہ نہیں وہ سوکھا پن جو تھا وہ ختم ہو جائے گا اور اس بارش کے ذریعے ہمیں فائدہ مل جائے گا۔ تو ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے، یہ نشانی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ پھر اس کے ذریعے وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس مردہ زمین کو، بنجر زمین کو، خشک اور سوکھی ہوئی زمین کو اللہ رب العزت دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے اور وہ اس میں ساری چیزیں لہلہا اٹھتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ آسمان و زمین بھی اسی کے حکم سے قائم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم زمین و آسمان میں چل رہا ہو، اسی کے حکم سے قائم ہے، ہر ایک اپنے دھر پر، ہر ایک اپنے ثقل پر جو ہے قائم ہے۔ کوئی زمین یا آسمان یا کوئی اور سیارہ اپنے جگہ پر سے ذرہ برابر بھی ادھر سے اور ادھر نہیں ہو سکتے۔
اللہ نے جو ان کا راستہ بنا دیا ہے، جو جگہ بنا دی ہے، اسی پر وہ گھومیں گے، اسی پر وہ چلیں گے اور اسی پر وہ قائم رہیں گے۔ ذرا برابر بھی اگر وہ ادھر سے ادھر ہو جائے تو زمین کا نظام پورا کیا ہو جائے گا؟ درم برم ہو جائے گا، آسمان کا نظام درم برم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے جو چیز جہاں پر جیسے قائم کر دی ہے وہ ویسے قائم ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی میعاد پوری ہو جائے گی، آسمان کی اور زمین کی ہر ایک چیز کی ایک میعاد ہے۔ ہم لائٹ خریدتے ہیں، بلب، اس میں دے دیتا بھائی 1 سال کی گارنٹی ہے، 2 سال کی گارنٹی ہے، 2 سال کے اندر خراب ہو جائے جاؤ واپس لے آؤ۔ لیکن بہرحال 2 سال تک نہیں خراب ہے، اس کے بعد آپ کا بہرحال خراب ہے، 2 سال کی کمپنی نے وہ دے دیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ہم موبائل خریدتے ہیں، موبائل کیا ایک مرتبہ خرید لیا تو کیا ہمیشہ کے لیے وہ رہتا ہے؟ 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال چلتا ہے، اس کے بعد ختم، اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ اس کا استعمال کرنا چاہو تو وہ ہینگ ہو جاتا ہے، بیکار ہو گیا، دوسرا خرید کے لاؤ۔ اسی طرح جو چیز بھی ہم خرید رہے ہیں، ہم نے چارپائی خریدی، ہم نے گھر میں دیگر تمام چیزیں خریدی، ہم نے گاڑی خریدی، حکومت نے ایک اعلان کر دیا کہ آپ نے گاڑی خریدی، آپ کے لیے 10 سال ہے، 15 سال ہے، 20 سال ہے، اس کے بعد یہ گاڑی اٹھا کے پھینک دو، کاٹ دو، ختم کر دو، میعاد پوری ہو چکی۔ ہر چیز کی ایک میعاد ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں ہے کہ ہر ایک چیز کا کیا ہے؟ میعاد ہے۔ تو جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہم پھلوں میں، غلوں میں، اناجوں میں اور دیگر تمام جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس میں خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ ہر 3 مہینے 4 مہینے پر چیز بدلتی رہتی ہے، ہر دوسرے مہینے پر چیز بدلتی رہتی ہے۔ ایک چیز جاتی ہے، دوسری چیز آ جاتی ہے، وہ چیز جاتی ہے، تیسری چیز آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس کی میعاد رکھی ہے، اس وقت سے اس وقت تک یہ چیز ہوگی، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ویسے ہی انسان کے لیے بھی ایک میعاد ہے، اسی طرح اس کائنات یعنی زمین اور آسمان کا بھی ایک وقت ہے اور اس کی ایک میعاد ہے۔ جب اس کی میعاد پوری ہو جائے گی تو اللہ رب العزت ایک پکار لگائے گا، یعنی فرشتوں کے ذریعے حکم دے گا فرشتوں کو کہ میری طرف سے اب ندا لگا دو، سور پھونک دو۔ فرشتہ سور پھونکے گا، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، آپ کی میعاد پوری ہو گئی۔ پھر حکم ہوگا سور پھونک دو تو تم قبروں سے اپنے زندہ ہوگے اور نکل کھڑے ہوگے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں پر اس کے فرشتے تم کو گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، یہ بھی نشانی ہے۔ جو ہمیں دکھائی پڑ رہے ہیں، جو دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں، سب نشانیاں ہیں، اسی کی نشانیاں ہیں۔ ہم آکسیجن نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لیکن اللہ نے آکسیجن پیدا کر رکھی ہے اور ہمیں مسلسل مل رہی ہے، اور ہوا میں وہ چیز موجود ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہے، اس کے استعمال میں لا رہے ہیں۔ یہی آکسیجن اللہ نے ذرا سی کم کر دی، لاکھوں لاکھ انسان جو ہے دم گھٹ گیا ان کا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹا سا وائرس پیدا کر دیا، آج تقریباً 1.5 سال ہو چکے ہیں، آج تک اس کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈ سکے، سب کے سب پریشان ہیں، کاروبار ٹھپ ہے۔ وہ بھی ایک نشانی ہے کہ دکھائی نہیں پڑ رہی ہے، لیکن اس کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے اس کا کہ ہم نے اپنی ہر چیز بیکار کر دی۔ ہماری گاڑیاں ٹھپ، ہمارے جہاز ٹھپ، ہمارے کاروبار ٹھپ، ہماری یہ چیز ٹھپ، ہماری وہ چیز ٹھپ، سب چیزیں بند ہو گئی۔ کیا چیز؟ ایک ایسی مخلوق کے ذریعے، ایسے وائرس کے ذریعے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی۔ ہم اگر اللہ کی نشانیوں پر غور کریں تو حقیقت میں ہمارے سامنے نقطہ حل ہو جائے گا کہ اللہ ہی ہے جو ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اور ساری ضرورتیں انسان کی پوری کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ جو ہمیں اسپیس اور خلا نظر آ رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنے میں تو بالکل خالی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اسے دیکھا جائے، اسے دوربین کے ذریعے جو ٹیلیسکوپ تیار کیا گیا اس کے ذریعے دیکھا جائے تو یہ پوری فضا جو بالکل ہمیں خالی نظر آ رہی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں، وائرس اور کیٹاڑوں سے بالکل بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹروں کے ماننے لگیں کہ ڈاکٹروں کے اور سائنسدانوں کے ماننے لگیں تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ پر اتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اتنے وائرس، اتنے کیٹاڑو ہیں جس کے کوئی حد نہیں، کہ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو وہ کھانا چھوڑ دے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہم ہاتھ دھوتے ہیں، وہ چیز موجود ہے، کھانا کھاتے ہیں، وہی کیٹاڑو میرے پیٹ میں گیا اور وہی ہمارے ہاضمے کا سبب بن گیا، وہی کیٹاڑو میرے پیٹ میں گیا اور ہمارے ہاضمے کا سبب بن گیا۔
سائنس نے کہا کہ یہ جاتا ہے تمہارے اس کا، ہم نے کیا کیا، پانی جب پیتے ہیں تو اس میں چیز موجود ہوتی ہے، کیٹاڑو موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے اس کے اندر کی تمام چیزیں ہم نے نکال دی، ہم نے اس کے آر او کے ذریعے تمام چیزیں نکال دی۔ اب اس کے بعد کہا یہ پانی منرل ہو گیا۔ اب وہ بھی پانی کا منرل ہو گیا، پانی جو فطری طور پر تھا وہ تو جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا زمین سے وہ پانی فطری ہے، جو آبشار اور جھرنے سے پانی گرتا وہ اصل فطری ہے، اگر اس میں ہم نے کمی بیشی کر دی وہ فطری نہیں رہا، لیکن ہم نے کیا کیا آر او کے ذریعے جو پانی نکلا اس کو فطری کیا، حالانکہ اس کے اندر ساری چیزیں ختم ہو گئی، ساری چیزیں اس کی ڈیمیج ہو گئی، جو اس کے اندر کیا بولتے ہیں کہ تمہارے کھانے پینے کے ہضم کے صلاحیت رکھتی تھی، اور جو کیٹاڑو تمہارے پیٹ میں جا کر تمہارے لیے ذریعہ بنتے تھے تمہاری صحت کا، تمہارے وغیرہ وغیرہ چیزوں کا، اب وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہے، تو تمہارا ہاضمہ خراب، تمہارا پیٹ خراب، تمہارے اندر بیماریاں پیدا شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اس کو ہم نے منرل کہہ دیا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ منرل کسے کہتے ہیں؟ جو بالکل فریش نکل رہا ہو زمین سے، اسے منرل کہتے ہیں۔ جو ہم زمین سے واٹر نکال رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں کنووں کے ذریعے اور کیا بولتے ہیں اپنے تمام آلات کے ذریعے، یہ اصل پانی ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کو ہم نے آر او کے ذریعے اس کے اندر کی تمام چیزیں ختم کر دی، تو بھائی جب ہم فطرت سے ہم کھلواڑ کریں گے تو فطری بات ہے کہ ہمارے اوپر واہی تباہی آئے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سب اسی کے ہیں اور سب اسی کے تابع و فرما بردار ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی مخلوق ادنا سی بھی اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتی۔ ابھی کل یہاں سے درس کے بعد نکلے تو ایک صاحب سے اتفاق سے ملاقات ہوئی، کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ امام صاحب آپ درس دے رہے تھے تو اس کے ذریعے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے اگر لوگوں کے اور سائنسدانوں کی جنہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کیا، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 18,000 مخلوق ہیں جو زندہ ہیں، جن کے اندر روح ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھ رہے نہیں؟ 18,000 مخلوق میں سے صرف ایک مخلوق ہے جو کماتی ہے تب کھاتی ہے، انسان۔ ہم اپنے پیٹ پالنے کے لیے کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی کمپنی میں فیکٹری میں جا کے کام کرتا ہے، کوئی اس کا مالک ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، مختلف قسم کے جو ہے ہم نے ذرائع اختیار کر رکھے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آمدنی ہم حاصل کرتے ہیں، پھر ہم اپنے روزی اپنے پیٹ میں ہم اپنے لے جاتے ہیں، کماتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں۔ ایک انسان ہے، بقیہ تمام کائنات کی مخلوقات کوئی کماتا نہیں ہے، کوئی کماتا نہیں ہے ہماری طرح۔ اگر ہم کمائیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ کھائیں گے کیا، لیکن ہمارے 18,000 میں سے یعنی 17,999 کہہ لیجئے، اتنی مخلوق جو ہے وہ کون سا پیسہ کماتی ہیں، کون سے وہ سونا حاصل کرتی ہیں، چاندی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے جا کر وہ چیز خریدتی ہیں، تب ان کو رزق ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رزق بنا رکھا ہے۔ سمندر کی بڑی بڑی جو مچھلیاں، ویل مچھلیاں ہیں، جن کا ٹنوں من کھانا ہوتا ہے، کئی من اور کئی ٹن ان کا کھانا ہوتا ہے، اور روزانہ ان کا پیٹ بھر رہا ہوتا ہے، کون پورا کر رہا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی مخلوق سے لے کر بڑی سی مخلوق تک کی بات میں کر رہا ہوں۔ ایک انسان کے سوا کون کما رہا؟ لیکن ایک انسان کما رہا ہے، سب اسی سے کھا رہے ہیں۔ ہم نے اناج پیدا کیا، گیہوں پیدا کیا، دھان پیدا کیا، چنا پیدا کیا، دیگر دالیں پیدا کی، ہے نا، کچھ دن رکھے ہوئے ہیں، اس میں کیڑے پڑ گئے، لیجیے وہ اس کی غذا۔ وہی گیہوں جو ہم نے کمایا، حاصل کیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، وہی کیڑے اس میں پیدا ہوئے، وہی اسے کھا رہے ہیں۔ کہاں سے آ گئے؟ اللہ نے پیدا کیا، اس کی روزی اللہ نے وہاں بنا دی، خود بخود فطری طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیگر تمام مخلوقات ہیں، ہمارے اس میں سے رزق لے جا رہے ہیں۔ ہم نے پیڑ پودا لگائے ہیں، اس میں پھل آتے ہیں، چڑیاں آتی ہیں، کھاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، تمام قسم کی چڑیاں۔ اگر ہم ان کا نام گنانا شروع کر دیں تو شاید 2 4 6 10 20 کے نام تو ہم لوگ جانتے ہوں گے، اس کے بعد ساری چڑیوں کے نام بھی ہم نہیں جانتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری چڑیاں آتی ہیں باغوں میں اور اس کے بعد کھاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چڑیاں آتی ہیں اور کھا کے چلی جاتی ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، تمہارے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
تو محنت ہم کر رہے ہیں، کھا کوئی اور رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزی اللہ دینے والا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ انسان کو اللہ نے غیرت دی، کمائے اور کھائے، ہر ایک اس کے تابع ہے۔ پھر وہاں سے جہاں سے بات شروع ہوئی تو وہیں پر لا کے رکھ دیا۔ اللہ پہلی بار انسان کو یا تمام مخلوق کو بناتا ہے، پھر جب وقت آئے گا اسے ختم کر دے گا، مٹی میں لے جائے گا، دوبارہ پھر جب چاہے گا وہ زندہ کر دے گا۔ اور دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا پہلے والے پیدا کرنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ جب کوئی چیز نہیں تھی وجود میں، اسے وجود میں لا کے رکھ دیا گیا، تو اب وجود میں آنے کے بعد دوبارہ اسے لانا بالکل آسان ہو جاتا ہے، دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کرنا، دوبارہ اس کو بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے پہلی بار پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا اب کون سا مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے اس کی مثالیں ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ عمدہ مثالیں ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آج انسان سمندروں کی جو تہ میں گھستا چلا جا رہا ہے۔ کبھی ایک دور تھا کہ ہم سمندر کی چیزیں دیکھ نہیں سکتے تھے، پانی کے نیچے کی چیزیں ہم جان نہیں سکتے تھے، اور آج ہم جو ہے 300 فیٹ 400 فیٹ 500 فیٹ کی گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر جا کر جو دیکھ رہے ہیں پیڑ پودے بھی موجود ہیں، وہاں پر ہریالی بھی موجود ہے، وہاں پر یہ بھی چیزیں موجود ہیں، وہاں پر وہ بھی چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ وہ صرف تحقیق کر کے جیسے ہماری کائنات ایسے خوبصورت نظر آ رہی ہے، ایسا سمندر کے اندر بھی خوبصورت کائنات موجود ہے، خوبصورت وہاں پر مچھلیاں موجود ہیں، ایک سے ایک قسم کی، دیکھنے میں بھی کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے ان کا، کہ ایک حسین منظر ہوتا ہے، انسان دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ سمجھداروں کے لیے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ وہی زبردست ہے، وہی حکمت والا ہے، وہی غالب والا ہے۔ کوئی اس پر غلبہ حاصل کرنا چاہے تو غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی حکمت پر کوئی سوچے کہ ہم قابض ہو جائیں اور اس سے زیادہ ہمارے پاس عقل اور سوچ ہو جائے، اس سے زیادہ طاقت اور قوت ہو جائے، تو کسی کو یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ صرف اسی کی ذات کو، اس کی صفات کو مانیں اور اس پر ہم ایمان لے آئیں، تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔